اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو خوش آمدید۔ آج لیکچر نمبر 6 میں ہم انشاءاللہ گزشتہ سورۃ فرقان جو مکی ہے اور اس میں 70 آیات ہیں، اس کو آگے لے کر چلیں گے، اور آج جو ہے نا مزید 5 آیات کا جو ہے نا تلاوت اور پھر اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کی جائے گی۔ تو چونکہ اسی آیات سے جو ہے نا انہی آیات سے 19واں پارہ بھی اس کا آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے نا تلاوت قرآن پاک، اور اس کے بعد ترجمہ ہر آیت کا، اور پھر اس کے بعد تشریح پیش کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا لقد استکبروا فی انفسهم واتوا عتوا کبیرا یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اصحاب الجنۃ یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا ویوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا۔ اب ہر آیت کا جو ہے ترجمہ اور اس کے ساتھ اس کی تشریح۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید ہی نہیں رکھتے کیونکہ وہ دوبارہ زندگی کے منکر ہیں، اور وہ کہتے ہیں چونکہ کہ دوسری زندگی کے وہ قائل نہیں، اس لیے اللہ سے مل کر ان کو کسی بلائی کی امید بھی نہیں اور نہ ہی کسی برائی کا خوف ہے۔ رجاء کا خوف کے معنی میں استعمال مجازی ہے، یا یوں کہا جائے کہ تہامہ والوں کی زبان میں رجاء امید و خوف دونوں معنی میں مشتمل ہے۔ فرا نے بھی یہی کہا ہے کہ اللہ نے ایک اور آیت میں فرمایا ہے کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تم اللہ کی عظمت سے کیوں نہیں ڈرتے۔ لغت میں کسی چیز تک پہنچنے کو لقاء کہا جاتا ہے، ملاقات کرنے یعنی کسی کو دیکھنے کو بھی لقاء اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ کسی کو دیکھنے کا معنی شخص تک پہنچنا، آیت میں سزا تک پہنچنا مراد ہے۔ لولا انزل علینا الملائکۃ، ہم پر جن فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی ہم کو اطلاع دیتے، یا اللہ کی طرف سے ہمارے پاس قاصد بن کر آتے، او نری ربنا، یا ہم اپنے رب کو خود دیکھتے اور وہ ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کا حکم دیتا۔ لقد استکبروا فی انفسهم واتوا عتوا کبیرا، یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں اور حد انسانیت سے بہت دور نکل گئے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رکھا ہے کہ ایسی بات کی طلب کی جو انبیاء علیہ السلام کو کبھی کبھی بعض خاص حالات و اوقات میں حاصل ہوتی ہے۔ واتوا عتوا کبیرا، اور کفر میں حد سے آگے بڑھ گئے، انتہائی درجے تک کفر تک پہنچ گئے۔ مجاہد نے کہا کہ عطاؤ یعنی انتہائی سرکش ہو گئے، مقاتل نے کہا کہ مفرور ہو گئے، بغوی نے لکھا ہے کہ عطاؤ کا معنی ہے شدید ترین کفر اور بہت ہی بڑا ظلم۔ عطاؤ کبیرن سے مراد ہے کہ غرور کی انتہا کو پہنچ گئے ہیں، یہاں تک کہ خدا کو دیکھنے کے طلبگار ہو گئے۔ بعض علماء نے کہا کہ عطاؤ کبیرن یہ تھا کہ انہوں نے کھلے ہوئے واضح معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے اور پھر ان کو نہ مانا، اور ایسی چیز کی خواستگار بن گئے جس کا حصول بڑے بڑے طالبین کو نہیں مل سکتا۔ موت کے وقت کفار کی بد نصیبی۔ یوم یرون الملائکۃ، جس روز وہ فرشتوں کو دیکھیں گے، یعنی مرنے کے وقت، یہ قیامت کے دن، جب ملائکہ جب کافر ملائکہ کو دیکھیں گے، لا بشری یومئذ للمجرمین، اس روز مجرموں کے لیے کوئی خوش کی بات نہ ہوگی۔ یہ جملہ معترضہ ہے، یا یہ مطلب ہے کہ اس روز فرشتے کہیں گے کافروں کے لیے آج کوئی خوشی کی خبر نہیں ہے۔ آتی نے کہا کہ قیامت کے دن ملائکہ مومنوں کو بشارت دیں گے اور کافروں سے کہیں گے کہ آج تمہارے لیے کوئی خوشی کی خبر نہیں۔ بعض نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ جس روز وہ فرشتوں کو دیکھیں گے، یعنی مرنے کے وقت، یہ قیامت کے دن، اس روز فرشتے ان کو بشارت دیں گے، مومنوں کو جنت کی بشارت دیں گے۔ للمجرمین رفتار کلام چاہتی ہے، لاہم کہا جاتا ہے، لیکن ضمیر کی جگہ صراحت کے ساتھ مجرمین کہا، ان کے مجرم ہونے پر دلالت کر رہا ہے، اور یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ معنی بشارت اس کا مجرم ہونا ہوگا۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور کہیں گی کہ پناہ ہے پناہ ہے۔ بغوی نے کہا کہ بحوالِ عطا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ قول ہے کہ سائد کی طرف اس میں تشریح کیا گیا ہے کہ فرشتے کہیں گے حرام ہے، حرام کر دیا گیا ہے کہ جنت میں سوائے ان لوگوں کے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل تھے کوئی اور داخل ہو۔ مقاتل نے کہا کہ جب کافروں کو قبروں سے نکالا جائے گا تو اس وقت ملائکہ ان سے کہیں گے کہ حرام ہے، تمہارے لیے جنت حرام کر دی گئی ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ جب مجرم کو قبروں سے نکالا جائے گا اور ملائکہ کو دیکھیں گے تو مجرم خود یہ الفاظ کہیں گے کہ بغوی نے بحالہ ابن جریش لکھا ہے کہ عربوں میں جب کوئی مصیبت آتی ہے اور کبھی ناخوشگوار امر میں مطلع آتے ہیں تو ہجرا محجورہ کہتے ہیں،
یعنی مجرم فرشتوں کو دیکھنے کے بعد یہ الفاظ کہیں گے کہ بعض اس لفظ کا ترجمہ کیا کہ پناہ خدا کی پناہ۔ مجاہد نے کہا کہ جب کافر ملائکوں کو دیکھیں گے تو اس روز فرشتوں سے اللہ کی پناہ مانگیں گے اور ہجر محجورہ کہیں گے، یعنی اللہ سے درخواست کریں گے کہ فرشتوں سے ان کو بچا لے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، اور ہم ان کے لیے ان نیک اعمال کی طرح جو وہ دنیا میں کر چکے تھے متوجہ ہوں گے، سو ان کے ایسا کر دیں گے جیسے پریشان غبار۔ من عمل یعنی کافروں کے اچھے اعمال جیسے مہمان نوازی، کنبہ پروی اور رشتہ داروں سے حسن سلوک، مصیبت زدہ کی مدد وغیرہ۔ ہوا منصور یعنی بیکار رائے گاں جس کو آخرت میں کوئی ثواب نہ ہوگا، کیونکہ ثواب کی شرط ہے ایمان اور محض اللہ کے لیے نیکی کرنا، اور یہ دونوں شرطیں کافروں کے اعمال میں مفقود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہوا ان ذروں کو کہتے ہیں جو روشن دانوں اور کوڑوں کی شگافت سے روشنی سورج کی روشنی پر غبار کی طرح نظر آتے ہیں، مگر ہاتھ سے ان کو چھوا نہیں جا سکتا اور نہ وہ سایہ دار میں نظر آتے ہیں۔ حسن مجاہد اور اکرمہ نے بھی اس لفظ کی تشریح کی ہے۔ منصور کا معنی ہے پرگندہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قتادہ اور ابن سعید نے فرمایا ہوا اس دھول کو کہتے ہیں جس کو ہوا اڑاتی ہے اور بکھیرتی ہے۔ مقاتل نے کہا کہ ہوا وہ غبار ہے جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے دوڑنے کے وقت اڑتا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ ہوا منصورہ وہ ذرات ہوتے ہیں جو روشن دانوں کے سوراخوں سے سورج کی کرن پر نظر آتے ہیں، اور ہوا منبس وہ دھول ہوتی ہے جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے اٹھتی ہے اور اس کو اڑاتی ہے۔ کافروں کے اچھے اعمال آخرت میں ناکارہ ثابت ہوں گے، ان کی کوئی حقیقت نہ ہوگی، اور اس حقارت اور عدم افادیت کو ہیبا سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور منصورہ فرمایا جس پر پرگندگی ممکن ہو، کفار کے اعمال کی بھی یہی حالت ہوگی۔ اصحاب جنت کا بہترین مقامات پر فائز ہونا۔ اصحاب الجنت یوم اذن خیر مستقر و احسن مقیلا، اہل جنت اس روز قیام گاہوں کے اعتبار سے بھی اچھے اور آرام گاہوں کے اعتبار سے بہتر ہوں گے۔ مستقر قرار گاہ جہاں بیشتر اوقات آدمی ٹھہرتے ہے، مقیلا ٹھکانا جس کی طرف آرام رہنے اور بیوی سے تمتع اندوز ہونے کے لیے آدمی رجوع کرتا ہے، یا مقیل سے مراد ہے کیلولہ کا مقام جنت میں خواب تو ہوگا ہی نہیں، اس لیے حقیقی مراد نہیں ہو سکتے، مجازی معنی بطور تشبیہ مراد ہے۔ ظہر نے کہا کہ کیلولہ اور مقیل دوپہر کی آرام کا نام کہتے ہیں، خواہ نیند نہ ہو کیونکہ اللہ نے وقسنا مقیلا فرمایا ہے، اور جنت میں نیند نہیں ہوگی۔ لفظ اقسم کے اندر اشارہ خفی ہے، اور سمبر کی طرف کہ اہل جنت کی قرار گاہیں طرح طرح کی خوبصورت تصویروں اور حسین سامان آرائش سے سجی ہوں گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مستقر اور مقیلہ مصدر ہوں، یا ظرف زمان یعنی ان کی قرارگاہوں اور اوقات استراحت اتنے خوشگوار اور اعلیٰ ہوں گی کہ ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، یا یوں کہے کہ دنیا میں آرام و آرائش کے جو اوقات عیش پرستوں اور خوشحال لوگوں کے ہوتے ہیں، ان سے بہتر زمان و مکان اہل جنت کے لیے ہوں گے۔ کتاب الزہد میں ابن مبارک نے نیز اب بن حمید اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم اور حاکم نے حضرت ابن مسعود سے روایت کی ہے اور حاکم نے صحیح کہا کہ قیامت کے دن آدم نہ ہونے پائے گا کہ یہ اہل جنت اور وہ دوستی اپنی قرارگاہوں جا کر ٹھہریں گے۔ بغوی کی روایت میں حضرت ابن عباس حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، ان الفاظ کے ساتھ آیا، قیامت کے دن آدم نہ ہونے پائے گا کہ اہل جنت جنت میں اور اہل نار دوزخ میں جا کر ٹھہریں گے۔ پھر آپ نے یہ آیات تلاوت کی، ثم ان مکیلکم الی الجحیم۔ حضرت ابن مسعود کی قرات میں یہ آیت بھی اس طرح نازل ہوئی ہے۔ ابن جریر، ابن المنذر اور ابو نعیم نے الخلیلہ سے ابراہیم نخعی کا قول نقل کیا ہے۔ لوگ خیال کرتے ہیں کہ قیامت کے دن آدھے دن میں لوگوں کا حساب ختم ہو جائے گا، پھر جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں کیلولہ کریں گے۔ قیامت کے دن آسمانوں کا پھٹ جانا، اور یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، اور جس روز غمام کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے اتارے جائیں گے۔ یقیناً اس غمام سے مراد وہی غمام ہے جس کا ذکر آیت هل ينظرون الا ان یأتیہم اللہ فی ظلال من الغمام والملائکۃ میں کیا گیا ہے۔ سورۃ بقرہ کی تفسیر میں اس بات کا بیان گزر چکا ہے۔ غمام ایک سفید باریک بادل کہر کی طرح کا ہوگا جو صرف بنی اسرائیل کے لیے اس دنیا میں وادی طیہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا۔ بغوی نے لکھا ہے کہ بیمانی ان آتا ہے، عرب کہتے ہیں رمیت
السہم بالقوس، میں نے کمان سے تیر پھینکا، بالغمام بھی بمانی ان سے ہے، یعنی غمام پھٹ کر آسمان نکلایا گیا۔ ابن ابی دنیا نے کتاب الاقوال میں نیز حاکم اور ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا نقل کیا ہے، قیامت کے دن اللہ ایک میدان میں ساری مخلوق کو جمع کرے گا، جنس و انس کو، چپاؤں کو، درندوں کو اور پرندوں کو غرض سب مخلوق کو اکٹھا کرے گا۔ پھر یہ آسمان، نچلا آسمان پھٹ جائے گا اور اس کے باشندے اتنے اترے پڑیں گے کہ سارے جنات و جنات انسانوں سے اور کل مخلوق اراضی سے زائد ہوں گے، اور اترتے ہی سب کو گھیرے میں لے لیں گے۔ زمین والے پوچھیں گے کیا تمہارے اندر ہمارا رب بھی ہے؟ وہ جواب دیں گے نہیں۔ پھر دوسرے آسمان والے اتریں گے جو کل زمین والوں میں سے اور پھر پہلے آسمان والوں سے زیادہ ہوں گے، ان سے پوچھیں گے تمہارے اندر ہمارا رب ہے؟ وہ جواب دیں گے نہیں، اور کل جنس و انس اور ملائکہ کو گھیر لیں گے۔ پھر تیسرے آسمان والے اسی طرح کرتے کرتے 7 آسمانوں تک پہنچ جائیں گے، تو ان کے پاؤں تلوں سے ٹہنے تک فاصلہ 500 برس کی راہ کے برابر ہوگا، اور ٹہنے سے بھی زانوں تک کا فاصلہ 500 برس کے برابر ہوگا، اور کوہلے کی نوک سے ہنسلی تک فاصلہ بھی 500 برس ہوگا، راہ کے برابر ہوگا، اور ہنسلی سے کان تک کی لو کا فاصلہ 500 برس کا ہوگا۔ یہ حدیث مع اس تعویلات کی سورۃ بقرہ کی آیت خال ینظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلال من الغمام کی تفسیر کے ذیل میں گزر چکی ہے۔ ابن جریر اور ابن مبارک نے ضحاک کے قول نقل کیا ہے کہ جب قیامت کے دن ہوگا تو اللہ کے حکم سے آسمان اپنے باشندوں سمیت پھٹ پڑیں گے، اور حکم وہ ملائکہ آسمان کے کناروں پر ہوں گے اور نیچے اتر کر ساری زمین اور زمین والوں کو گھیر لیں گے۔ پھر دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے آسمان کا بھی یہی حال ہوگا۔ پھر سب فرشتے صف بستہ ہو جائیں گے، ایک قطار کے بعد دوسری قطار ترتیب ہو جائے گی۔ پھر ایک فرشتہ اترے گا جس کے بائیں جانب جہنم ہوگی، اور زمین والے جہنم کو دیکھ کر ادھر ادھر بھاگ پڑیں گے، مگر زمین کے کنارے جس پر پہنچیں گے وہاں ملائکہ کی 7 صفیں گھیر لیں گی اور ان کو پا لیں گی، مجبوراً اسی جگہ سے جہاں سے بھاگے تھے لوٹ آئیں گے۔ آیات ذیل میں اسی کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انی اخاف علیکم یوم تناد یوم تولون مدبرین وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ والملک علی ارجائہا۔ تو یہ آیت نمبر 21 سے لے کر 25 تک اس کی جو ٹرانسلیشن باماورا ترجمہ تھا۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ آگے 26 سے لے کر مزید آیات کو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔